حضرت علامہ مولانا عابد عمران کرمی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے مولا حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو آپ سے سنیں گے اور اپنے دلوں کا منور کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کے ہم نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہمیں کچھ وقت آپ نے عنایت فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ حضرت مولا حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرما دیجیے ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین اپنے دلوں کو منور فرما سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مذہبی کام کے اندر جو آپ سر انجام دے رہے ہیں اس میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کو کامیابیاں دارین کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محترم، اہل بیت کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا رب کائنات نے اپنے محبوب کی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبیوں کی محبت۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے کہ اہل بیت کے اندر علماء نے کچھ کیٹیگرز ذکر کی ہیں۔ ہمارے گکھڑ کے بہت بڑے بزرگ عالم ربانی اللہ اکبر حضرت علامہ مولانا خواجہ محمد عبد الصبور بیگ منشور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے شاہ سوار کربلا۔ اس کے اندر آپ نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، لکھا، وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حضرت امام حسن حسین مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور ان کی ساری اولاد، بے شک یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد جن پہ صدقہ حرام ہے وہ آل عقیل ہیں، آل حارث ہیں، حضرت ابو طالب کی اولاد ہے، یہ تمام کے تمام بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بالخصوص جو ہے ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر شامل علماء نے پہلے نمبر پہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سب سے اولین ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ کے پاس سے گزرتے تو آپ یوں سلام فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ماشاء گھر اللہ، والو تم پر سلام۔ سبحان اللہ۔ اس اہل بیت سے مراد پھر علماء نے اس حدیث سے لیا ہے کہ ازواج مطہرات مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے، اولین مصداق اہل بیت کا ازواج مطہرات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن حسین رضی اللہ، اور جو میں نے عرض کیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی قسم ذکر کی ہے کہ جو محبین ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی اہل بیت کے اندر۔ تو اصل مصداق ازواج مطہرات اور حضرت مولا علی شیر خدا اور آپ کی اولاد مبارکہ ہے۔ جی جی۔ تو انہی اہل بیت میں سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں نمبر آتا ہے، سبحان اللہ جو سبحان چادر کے اندر لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسن
रजी अल्लाह ताला अन्हु शबी रसूल सुभान और अल्लाह, राकब दोश मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला ने आपको बहुत खूबियों से नवाजा अल्लाह और आप रमज़ान मुबारक में 30 हिजरी के अंदर 15 रमज़ान को हज़रत मौला अली शेर खुदा के यहाँ पहली औलाद, अल्लाह अकबर, जिसे सुभान पंजाबी कहते हैं पलेठी का बच्चा। सुभान अल्लाह, तो ये पहली औलाद और इस पर बड़ी खुशी होती है, बेशक, और फिर हसन जैसा पैदा हो तो ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जब ये पैदा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में खुद अजान अल्लाह अकबर, और 7वें दिन खुद हकीका किया, अल्लाह और अकबर, आपकी बालों की जो है वो मिकदार के बराबर चांदी भी सदका की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं हजूर की बारगाह में काम के लिए हाजिर हुआ, आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर चादर ली हुई थी। अल्लाह, चादर के अंदर कुछ हरकत हुई तो मुझे पता नहीं इस चादर के अंदर क्या है। अल्लाह, सरकार मदीना ने जब चादर हटाई तो एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो नबी माशाअल्लाह, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी बेटी के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह, और अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत जो है ये हजूर ने खुद दावत दी, खुद हजूर ने फरमाया बेशक, और अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अल्लाह अपने अकबर, नबी की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह, उनके अहले बैत की मोहब्बत और सुभान कुरान अल्लाह, मजीद की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, ये भी हदीस पाक है, इसमें तरबियत की गई है कि अहले बैत के साथ वफादारी की जाए, मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए। अल्लाह अकबर, तो हमारे बुजुर्गान दीन का शुरू से ये तरीका रहा है कि वो अहले बैत के साथ मोहब्बत करते रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक अहले सुन्नत हक वाले लोग बाकी रहेंगे इनकी मोहब्बत का दम बरकरार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। बेशक, ठीक है ना। हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सहाबा ने बड़ी मोहब्बत की है। बुखारी शरीफ का हदीस है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत इमाम हसन को देखा तो हमला, हज़रत इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया सुभान अल्लाह, और अपने सुभान कंधों पे अल्लाह, बैठा लिया, सुभान अल्लाह, और बैठा के फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा को फरमाया कि अली ये तेरे से इतना नहीं मिलता है, ये ज्यादा हजूर से मिलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी शबी माशाअल्लाह, ज्यादा हजूर के साथ है। तो हजरत अली जो है वो मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह, यानी कि माशाअल्लाह, उनकी इस बात पर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए, गोया मैं तो समझता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो हजरत इमाम हसन को कंधों पे उठाया अल्लाह तो अकबर, उन्होंने हजूर की सुन्नत समझ के उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो आका माशाअल्लाह, दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंधों पे उठाते थे। अल्लाह उन्होंने अकबर, कहा कि क्योंकि सहाबा इकराम तो जो जो हजूर करते थे वैसा वैसा ही करते थे, बेशक, बेशक, और वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके मुबारक को अपनाते थे। बेशक, लिहाजा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उठा के फिर, यानी कि मेरे ख्याल में इसलिए भी उठाया होगा कि उनकी शक्ल हजूर के साथ बड़ी मिलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो असल तो जो मंबा है वो हजूर की ज़ात बाबर। बेशक, 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 अगर अहले बैत से भी मोहब्बत है तो उसके पीछे जो चीज़ कार फरमा है वो है हजूर की ज़ात। हजूर की जात, बेशक, कि हजूर की वजह ही से इनके साथ मोहब्बत की है, निस्बत है बेशक, ना। बेशक, तो निस्बत की वजह से अदब व एहतराम जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। इसलिए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सहाबा बहुत मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, और हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है, वो कहते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी, हजूर मिंबर पे जलवा फरमा है और मैंने हजूर को उधर फरमाते हुए सुना, और इस हाल में कि इमाम हसन आपके पहलू में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम
کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک دفعہ، اللہ اور ایک دفعہ حضرت امام حسن کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحان کیونکہ حضور اللہ. ممبر پہ ہیں، لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جی اور امام حسن پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کو حسن کو دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ھذا ابنی سید، اللہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا سبحان بیٹا اللہ. سردار ہے، اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے. صلح کروائے گا. تو وہ جو حضور نے فرمایا، حضور کی زبان سے جو نکلے وہ سچ ہے، سچ ہے بے وہ شک حق ہے. بے شک. اور میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جن کے یعنی امام حسن کو حسین جس کے ساتھ لڑائی ہے، اس کی میرے ساتھ لڑائی ہے، اللہ اور جس اکبر. کی امام اللہ حسن اکبر. حسین کے ساتھ صلح ہے، اس کی میرے ساتھ صلح ہے. سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان نا؟ اللہ. تو امام حسن نے جو صلح کروائی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے عنہ کے کروائی. ساتھ، ان کی گروہ آپس میں یہ تھی. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت، اس میں ہمارے حضور کا علم بھی سامنے آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور حضور نے وہ اجاگر کر دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ ایسے ہوگا، اور پھر ہوا ایسے. تو اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا کیا ہوا سبب بنے. بے شک. تو یہاں پہ میں رک کے ایک بات عرض کرتا ہوں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں فتنے کا دور ہے، جگہ جگہ فتنہ ہے. بے شک. ہمارے اوپر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے اوپر رافضیت کا جو ہے وہ لبادہ اڑا ہوا ہے اہل سنت کے، اللہ. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خارجیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اللہ. اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. اللہ. اور وہ ایک کہتا ہے تم خارجی ہو، دوسرا کہتا ہے تم رافضی ہو. اللہ. میں کہتا ہوں کوئی امام حسن جیسا ہے ہمارے درمیان صلح کروا دے. اللہ. اللہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی ایسا ہمیں شخص ملے جو ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرائے، اور پھر ہم بھی جو ہے وہ سانس سکھ کا لے لیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس دور کے اندر. کیونکہ جو ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں. جی جی. بعض لوگ تو حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر رافضیت ہے اور بعض پہ خارجیت. بے شک. لیکن میرے عزیز دوست میرے لیے بڑے محترم ہیں، سید پاک ہیں. احترام دونوں طرف سے ہے، احترام دونوں طرف سے ہے. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے. اور زید بن ثابت بوڑھے صحابی ہیں، پھر قرآن کے عالم ہیں، قاری ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. تو عبداللہ بن عباس عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں. تو وہ باہر آئے، لیکن حضرت وہ رام کا ٹائم تھا، آپ باہر کھڑے رہے حضرت عبداللہ بن عباس. اللہ. اور وہ باہر آئے تو دیکھا تو وہ انتظار کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جا کر حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ جو ہے وہ چوم لیا. سبحان اللہ. تو اسی طرح انہوں نے بھی چوم لیا. اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ زید بن ثابت نے کیوں چوما؟ کہ نسبت ہے حضور کے ساتھ، سبحان حضور اللہ. کے چچا کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے صحابی ہیں، آپ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ کی بڑی ڈیوٹیاں ہیں، تو آپ جو ہے وہ میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں. تو حضرت زید بن ثابت نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں قضا امرنا، ہمیں حضور نے یہی حکم دیا اللہ. سبحان کہ اللہ. ہم سبحان اہل اللہ. بیت کا احترام کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب چوما ہاتھ، اللہ. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ جواب، یعنی کہ زید بن ثابت نے یہ دیا کہ ہمیں حکم ہے کہ اہل بیت کا احترام. جی جی. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ہاتھ چوم دیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا کہ میرے جو قرآن کے عالم ہیں ان کا احترام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، جی جی جی. یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی بجائے
ایک دوسرے کا احترام کریں، ادب کریں، اللہ اکبر، سید پاک کا ہم احترام کریں اور سید پاک علماء کا احترام کریں، اللہ اکبر، تو یہ پھر ہم بڑا معاشرے کے اندر اچھا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا، بے شک بے شک۔ اور ہمیں چاہیے اس کے اوپر زور دینا چاہیے۔